السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے درس کے اندر شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے اس سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ شرک کے اقسام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل بھی فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا انسان جو کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک مقرر کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، گھمنڈ۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شرک جو ہے وہ ہے شرک اکبر، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اس کی تعریف شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں: ان یصرف العبد نوعا او فردا من افراد العبادت لغیر اللہ، کہ بندہ جو ہے عبادت کی کسی قسم یا کسی جزء کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرے۔ یعنی جو چیز شرعاً ثابت ہے کہ یہ عبادت ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا قول ہو یا عمل ہو، جس کے بارے میں شرعی طور پہ دلیل موجود ہو کہ یہ عمل جو ہے عبادت ہے، اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یا اس کے کسی جزء کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ اس کی تفصیل یوں سمجھیں کہ عقیدے کے اندر شرک کیا ہے کہ بندہ جو ہے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے جو کہ عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے جو کہ عبادت کا مستحق ہے، تو یہ شرک ہے، عقیدے کا شرک۔ اور عملی طور پہ شرک کیا ہے؟ عملی طور پہ شرک یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے کے لیے ذبح کرے۔ ذبح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کی خاطر، کسی دوسرے کی رضا کی خاطر اگر وہ ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنا، یا بیت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا طواف کرنا، یا اسی طریقے سے بالوں کو مڈوانا عبادت کے طور پہ کسی دوسرے کی خاطر بال کو مڈوا رہا ہے کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ یا اسی طرح سے حجر اسود کے علاوہ کسی دوسرے پتھر کو چومنا، بوسہ دینا، یہ بھی شرک ہے۔ حجر اسود کو ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو تمہیں ہرگز بوسہ نہیں دیتا۔ تو ہم لوگ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کو بوسہ دینا یا قبروں کے اوپر سجدہ کرنا، اسے چھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے شرک کے اندر داخل ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی جنہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنایا، اس پہ سجدے نہیں کیے، بلکہ
وہاں پہ مسجد بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لی. تو اگر جو ہے بندہ جو ہے باقاعدہ انہی کے لیے سجدہ کرنا شروع کر دے، انہی کو یعنی ان کے قبروں کو بوسہ دینے لگے، تو یہ اور بڑا جرم ہے، اور یہ واضح طور پہ جو ہے شرک اکبر ہے. اقوال کے اندر شرک کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اقوال کے اندر شرک کی مثال یہ ہے کہ غیر اللہ کو ایسی چیز کے لیے پکارنا جس کی طاقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، جس کے اوپر صرف اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہو، اس کے لیے غیر اللہ کو پکارنا. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم نے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھا تو یقیناً ہم کھلی گمراہی کے اندر تھے. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے جب ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تم اللہ کے برابر ہو. شرک اکبر کا حکم کیا ہے؟ شرک اکبر کا حکم یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. سب سے بڑا گناہ ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو. یہاں پہ ذرا غور کریں کہ شرک جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اس کو اس عبادت کے ساتھ جوڑا ہے جو کہ سب سے عظیم ترین چیز ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا، اس کے ساتھ اس کو جوڑا، اس کی ممانعت کو جوڑا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو. اور اسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا بھی کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جو چیزیں حرام ہیں، جو گناہ جو ہے حرام ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے حرام گناہ جو ہے یہ شرک. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جن محرمات کا تذکرہ کیا تو ان میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں جن کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. چنانچہ کیا فرمایا؟ اللہ تشرکوا بِهِ شیئا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ دوسرے درجے کا حرام. شرک کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی، والدین کے ساتھ ناانصافی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ شرک جو ہے شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، اور مشرک کا خون اور جان اور مال یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اور آخرت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اگر چھوٹے بڑے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا. اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یقیناً جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اسی طریقے سے شرک جو ہے انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. شرک جو ہے انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا
تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد میں اخیر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ بھی کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں۔ اور خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے سب کی جانب اس بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے، پیغمبروں سے شرک کا واقع ہونا محال ہے، لیکن پھر کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا؟ اس لیے ان کا تذکرہ کیا تاکہ امت کو خبردار کیا جائے، اس کے خطرے سے ان کو آگاہ کیا جائے کہ اگر یعنی نبی کی امت شرک کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتا تھا وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، کہ جس کی ملاقات اللہ تبارک تعالیٰ سے اس حالت میں ہوئی کہ وہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، اور جس کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ شرک کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو کہ شرک اکبر کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہو وہ شرک اصغر ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ عقیدہ جو کہ شرک اکبر کے لیے، بڑے شرک کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے وہ شرک اصغر ہے۔ لیکن یہ شرک اصغر جو ہے انسان کو دین سے خارج نہیں کرتا، اور یہ شرک اصغر جو ہے یہ عمل کے اندر بھی واقع ہوتا ہے، قول کے اندر بھی واقع ہوتا ہے، اور نیت اور ارادے کے اندر بھی واقع ہوتا ہے۔ عمل کے اندر واقع ہونے کی مثال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو محمود ابن لبیث سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا تمہارے اوپر خوف ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ قال وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے اور اس کا مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہے گا جب سارے لوگوں کو اذا جاز الناس باعمالہم، جب سارے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے دے گا، ثواب دے دے گا، تو اللہ تبارک تعالی ریا کرنے والوں سے کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، کہ دنیا میں جن کو تم دکھایا کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اور جا کر دیکھو کہ کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے، کوئی ثواب مل رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یعنی تہدید ہے، دھمکی ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس طرح کے اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر عمل کے اندر ہلکا سا اگر ریا پایا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے جید سند کے ساتھ۔ تو یہ عمل کے اندر ریا کی مثال ہے۔ اقوال کے اندر ریا، اقوال کے اندر جو ہے
شرک اصغر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اقوال کے اندر شرک اصغر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بندہ غیر اللہ کی قسم کھائے، بندہ جو ہے غیر اللہ کی قسم کھائے. جیسے مشہور ہے نا، ماں باپ کی قسم کھانا، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، قول کے اندر شرک اصغر یہ. اسی طریقے سے بندے کا یہ کہنا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ بھی قول کے اندر شرک ہے. بلکہ کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ، یا تو یہ کہے کہ ما شاء اللہ وحدہ، صرف جو اللہ تعالیٰ چاہے، یا یہ کہے کہ ما شاء اللہ ثم شئت، یعنی جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد میں آپ جو چاہیں، یعنی تاخیر کے ذریعے سے، ثم کے ذریعے سے، پھر جو آپ چاہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، یعنی دونوں کی مشیت کے اندر برابری نہیں کر سکتے، بلکہ یا تو کہیں کہ صرف جو اللہ چاہے ما شاء اللہ. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. تو اس طرح کے الفاظ سے بھی بچنا ضروری ہے کہ جن الفاظ سے ایسا محسوس ہو کہ بندہ جو ہے کسی ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر رہا ہے. اور شرک اصغر جو ہے کبھی شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے نیت اور ارادے کی بنیاد پہ. جو شرک اصغر ہے وہی شرک اصغر شرک اکبر ہو جاتا ہے. انسان کی نیت جس طرح سے مختلف ہوتی ہے اسی حساب سے جو ہے وہ شرک جو ہے اکبر کے اندر بدل جاتا ہے. نیت اور ارادے کے اندر شرک کیا ہے؟ نیت یہ یعنی مخفی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں جو بتائی گئی، عمل کے اندر شرک اور قول کے اندر شرک، یہ ظاہری چیز ہے. لیکن یہ نیت اور ارادے کا شرک جو ہے وہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے. اور اس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما الشرک فی الارادات والنیات فذلک البحر الذی لا ساحل له، کہ نیت اور ارادے میں شرک کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. وقل من ینجو منہ، اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں. وقل من ینجو منہ، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں. فمن اراد بعمله غیر وجہ اللہ ونوى شيئا غیر التقرب الیہ وطلب الجزاء منه فقد اشرک فی نیته وارادته. تو جو کوئی بھی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا نہیں چاہتا یا اللہ کا تقرب نہیں چاہتا اور اس سے بدلہ نہیں چاہتا، ثواب نہیں چاہتا، تو اس نے اپنے ارادے اور اپنی نیت کے اندر شرک کیا. پھر آگے کہتے ہیں والاخلاص، اور اخلاص کیا ہے؟ ان یخلص للہ فی افعالہ و اقوالہ و ارادتہ و نیتہ. بندہ جو ہے اپنے اعمال کے اندر، اپنے اقوال کے اندر، اپنی نیت کے اندر، اپنے ارادے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو. وَهَذِهِ هِيَ الْحَنِيفِيَّةُ، اور یہی جو ہے حنیفیت ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام. یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے. اور یہی وہ اسلام کی حقیقت ہے کہ جس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو اسلام کے علاوہ دوسری چیز کو اختیار کرتا ہے، دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. وَهِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي مَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَهُوَ مِنْ أَسْفَهِ السُّفَهَاءِ. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ملت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے اعراض کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو کہ ملت ابراہیمی سے انحراف کرے، اعراض کرے. نیت اور ارادے کے اندر جو شرک ہے اس کے درجات ہیں، یعنی یہ ایک درجے پہ نہیں ہے بلکہ اس کے درجات ہیں. وہی چھوٹا شرک جو ہے کبھی بڑے شرک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَقْسَامٌ، کہ غیر اللہ کے لیے عمل کرنا اس کی کئی قسمیں ہیں.
فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد سوى مراعاة المخلوقین لغرض دنیوی، کہ بسا اوقات جو ہے صرف دنیاوی مقصد کی خاطر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی عمل کیا جاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے مگر صرف دکھاوا دنیاوی مقصد کی خاطر۔ کہا للمنافقین فی صلاتہم، جیسے نماز کے اندر منافقوں کی حالت ہوتی تھی کہ وہ کس لیے نماز پڑھتے تھے؟ صرف دکھاوا کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ بے شک منافقین جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے چال بازی کرتے ہیں اور وہ انہیں اس کی چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، وہ انہیں اس کی چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر بھی نہیں کرتے، صرف دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے عمل کے بارے میں کہتے ہیں وَهَذَا الْعَمَلَ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ، کہ اگر بندہ جو ہے اس طرح کا عمل کرتا ہے جس کی اس طرح کی نیت ہو، صرف دکھاوے کی نیت ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل جو ہے مردود ہے، یہ عمل جو ہے برباد ہے۔ وَأَنَّ صَاحِبُهُ يَسْتَحِقُّ الْمَقْتَ مِنَ اللَّهِ وَالْعُقُوبَةَ، اور ایسا بندہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ تو نیت اور ارادے کے اندر اگر اس طرح کی نیت ہو کہ صرف دکھاوا مقصود ہو، دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے محض دکھاوا مقصود ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ عمل جو ہے یہ شرک اکبر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ بتایا انہوں نے کہ یہ نیت اور ارادے کے اندر جو ہے جو اعمال ہیں اس کے یعنی مختلف درجات ہیں، وہ ایک درجے میں نہیں ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی شرک اکبر کے زمرے میں آئے گا۔ وَتَارَةً يَكُونُ الْعَمَلُ لِلَّهِ وَيُشَارِكُهُ الرِّيَاءُ، اور بسا اوقات جو ہے بندہ عمل تو کرتا ہے اللہ کے ہی خاطر، لیکن بیچ کے اندر اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ شَارَكَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَالنُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَيْضًا وَحُبُوطِهِ، لیکن اگر اصل سے ہی جڑ سے ہی اگر ریا داخل ہو جائے تو جو نصوص ہیں قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ اس کا وہ عمل جو ہے برباد ہے۔ مثلا آدمی جو ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر بھی، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم لوگوں کو بھی دکھلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی دکھلانا مقصود ہو تاکہ لوگوں کے ہاں ہماری عزت ہو، لوگ جو ہے ہمیں متقی اور پرہیزگار کہیں۔ جیسا کہ وہ مجاہد کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے جو 3 لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اس کے اندر عالم بھی ہوگا، صدقہ کرنے والا، اور مجاہد بھی ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی ہوگا۔ وہ تینوں لوگ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ تو نے جو ہے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تاکہ لوگ تجھے جو ہے عالم کہیں، تاکہ لوگ تجھے جو ہے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا کے اندر ہی تجھے کہہ دیا گیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کی نیت میں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو کی خوشنودی بھی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں، شروع سے ہی اس کی نیت کے اندر یہ چیز تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اصل العمل للہ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، کہ اصل عمل جو ہے جب وہ نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شروع کیا۔ ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الرِّيَاءِ فَلَا، پھر جو ہے اس کے اوپر یعنی ریا طاری ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آتا ہے تو کوئی آدمی جو ہے آیا، اب اس کو دیکھ کر جو ہے یہ تھوڑی سی محتاط ہو کر اچھے انداز میں نماز پڑھنے لگا، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں شیطان کے اس میں آ گیا، بہکاؤ میں آ گیا، پھر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے ریاکاری کو اپنے دل سے نکالتا ہے اور وہ
اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فلا یضرہ، تو اس طرح کی چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ خَاطِرًا وَدَفَعَهُ فَلَا يَضُرُّهُ بِلَا خِلَافٍ، یعنی چیز دل میں آئی پھر اس کے بعد میں ختم ہو گئی تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے یعنی اس کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. فَإِنْ اسْتَرْسَلَ مَعَهُ فَهَلْ يُحْبِطُ عَمَلَهُ أَمْ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَيُجَازَى عَلَى أَصْلِ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ اختلاف بین العلماء. لیکن اگر جو ہے ریا طاری ہوئی اور پھر اس کے بعد میں اخیر تک جو ہے وہ اسی کے اوپر برقرار رہا تو کیا اس کا وہ عمل برباد ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. اور امام احمد ابن جریر طبری وغیرہ اس بات کے قائل ہیں اور دوسرے سلف علماء کہ اس سے اس کا عمل برباد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے جو ہے کھڑا ہوا تھا. وَأَنَّهُ يُجَازَ بِنِيَّتِهِ الْأُولَى، اس کی جو پہلی نیت تھی اس کی بنیاد پہ اس کو بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي وَغَيْرِهِ، اور یہی چیز جو ہے حسن بصری اور دوسرے علماء کہتے ہیں. أَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَمَلُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا ثُمَّ أَلْقَى اللَّهُ لَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَاسْتَبْشَرَ بِذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ. لیکن ایک چوتھی چیز کیا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی حمد و ثنا مقصود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ ماشاءاللہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، پہلی صف میں رہتا ہے. اس کا مقصد جو ہے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے، لوگوں کی تعریف مقصد نہیں ہے. تو پھر اگر جو ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے جو کہ دنیا ہی کے اندر اسے مل لی، دنیا کے اندر ہی اسے بشارت مل لی، اور اس کا وہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اس کے اندر کوئی مذائقے کی بات نہیں. میرا سوال ہے، لوگ بولتے ہیں حالات کے جو ہم دیکھتے آپ وہاں کیا ہوا، لوگ بولتے ہیں اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. وہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے یعنی یہ تو خیر خارجی چیز ہے، لیکن ہاں ابھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، بلکہ صرف یہ کہیں گے اللہ جانے. اس سے یعنی شرک اصغر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرک اصغر کا حکم یہ ہے کہ یہ محرم ہے، حرام ہے، اور یہ شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک اصغر کا مرتکب جو ہے دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور اس سے ڈرایا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف سے ایک انسان ہوں، میرے اندر اور تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی ہوتی، تمہارے اوپر وحی نہیں ہوتی. تو تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی لقاء، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک مقرر نہ کرے. تو یہ دونوں شرک کو شامل ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، دونوں چیز کو شامل ہے. اور اسی لیے دوسری جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون، کہ جانتے ہوئے بھی تم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک مقرر نہ کرو. تو یہ بھی جو ہے یعنی شرک کے سلسلے میں یہ آیت ہے، اور ہر طرح کی شرک کو شامل ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس سے مراد جو ہے شرک اصغر. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، کہ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے
شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا یہ مکر جو ہے، ان کی یہ چال بازی جو ہے وہ برباد ہونے والی. مجاہد کہتے ہیں کہ ہم اہل الریا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اہل ریا، ریا کرنے والے لوگ. ریا جو ہے یہ سارے گناہوں میں یعنی شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ محرم ہے، حرام ہے. شرک اصغر جو ہے، ریا جو ہے یہ شرک اصغر کی بنیاد ہے. شرک اصغر کی جو ہے یہ بنیاد ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس کسی نے بھی کوئی عمل کیا اس نے میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا تو میں اسے یعنی اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، اسے قبول نہیں کرتا. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریا سے بچے، اور ریا جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریا سے بہت ہی زیادہ خوف ہوتا تھا، اپنی امت کے اوپر خوف کھاتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے اوپر جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اسی بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. تو آ کر انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ مسیح دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں یعنی اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف کا باعث ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ فقلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الخفی، پوشیدہ شرک جو ہے یہ سب سے زیادہ یعنی مجھے خوف کے اندر مبتلا کر. تو اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. نیت اور ارادے کو کے اندر اخلاص ضروری ہے. جو بھی ہم کام کریں، جو بھی عمل کریں، اس عمل کے اندر ہم مخلص ہوں، ہمارا ارادہ جو ہے بالکل پاک اور صاف ہو، ہماری نیت جو ہے درست ہو، تاکہ کسی بھی طرح سے ہم ریا اور نمود سے، دکھاوے سے اور شہرت کی خاطر ہم کسی بھی طرح کے عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. مرتکب ہے اس کی مغفرت نہیں، اور جو شرک اصغر کا مرتکب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مشیت کے تحت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور شرک اصغر صرف اسی عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ وہ داخل ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اصغر جو ہے انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا. چوتھی چیز یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب، ارتکاب کرنے والا، شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والے کی جان اور مال جو ہے حلال ہو جاتی ہے، لیکن شرک اصغر کرنے والے کی جان اور مال حلال نہیں ہو جاتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.